السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید کرتی ہوں آپ تمام خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ جماعت نہم کا پہلا سبق حضرت عبد الرحمن بن عوف کا انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے۔ پہلی بات کی طرف ہم آتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی زندگیوں کے حالات اور ان کے کارناموں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ آپ نے گزشتہ اردو درسی کتابوں میں خلفائے راشدین اور بعض اصحاب اکرام کے حالات زندگی پڑھی ہے۔ جو پچھلی ہماری کتابیں گزر چکی ہیں 6th 7th 8th میں، اس میں ہم نے چاروں خلفائے راشدین کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہے۔ اسلام کے لیے ان کی قربانیوں کے واقعات سے بھی آپ واقف ہیں۔ اصحاب اکرام کے انسانی، اخلاقی اور ایمانی جذبات اور ان کے الطاف و خلوص کی وجہ سے 10 اصحاب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مبارک زندگی ہی میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی۔ اس سے الحمدللہ آپ اور ہم سبھی واقف ہیں کہ 10 اصحاب جو کہ عشرہ مبشرہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، عشرہ یعنی 10، مبشرہ یعنی جسے خوشخبری دے دی گئی تھی کہ 10 لوگوں کو اللہ کے نبی نے ان کی زندگی میں ہی، ان کی حیات میں ہی یہ بات بتا دی تھی، یہ خوشخبری دے دی تھی کہ وہ انتقال کے بعد جنتی ہیں۔ انہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، جن میں سے 4 خلفائے راشدین ہیں۔ ذیل میں ایک ایسے ہی صحابی عبد الرحمن بن عوف کی زندگی کے سبق آموز حالات پیش کیے جا رہے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد ان کی زندگی میں کیا انقلابات آئے، انہوں نے مشکل حالات کا مقابلہ کیسے کیا، اخوت، محبت اور عقیدت کی کیسی عمدہ مثالیں پیش کی۔ عبد الرحمن بن عوف کی زندگی کا شخصی مطالعہ سماج اور اس کے افراد سے خلوص و یگانگت کی مثال بھی ہے۔ یگانگت کہتے ہیں اتحاد و اتفاق کو۔ تو یہ ہم نے پہلی بات دیکھی۔ پہلی بات میں کچھ چیزیں یہ بتائی گئی کہ ہم جو سبق آگے پڑھنے والے ہیں، جس کا مطالعہ ہم کرنے والے ہیں عبد الرحمن بن عوف کا، تو ان کی اسلام لانے سے قبل زندگی کیسی تھی اور اسلام لانے کے بعد ان کی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں آئی۔ اب جب ہم اسی کے بازو ایک خاکہ ہے سوانح نگاری کا، وہ دیکھتے چلیں گے تو عبد الرحمن بن عوف یہ ایک سوانح نگاری ہے۔ سوانح نگاری کسے کہتے ہیں، کس صنف کا نام ہے، انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ سوانح نگاری یا سوانح عمری ایک بیانیہ صنف ہے۔ زندگی کے واقعات کو تاریخ اور ترتیب کے ساتھ لکھنا سوانح نگاری ہے۔ دیکھیے سوانح نگاری کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ زندگی کے جو واقعات ہے اس کو اس کے تاریخ اور اس کی ترتیب کے ساتھ لکھنا، یعنی اس کے لیے یہ چیز کی اہمیت بتائی گئی ہے، اس طرح لکھی جانا ہے۔ کسی شخص کی زندگی پر جب کوئی کتاب لکھی جا رہی ہے یا کوئی سوانح لکھی جا رہی ہے تو وہ صرف ایسی ہی بے ترتیب نہیں ہوتی، بلکہ اس کو تاریخ اور کے ساتھ مرتب کرنا پڑتا ہے۔ سوانح نگاری میں جس شخص کی زندگی کے حالات لکھنا مقصود ہو، اس کے مزاج اور اس کے نفسیات اور اصل فطرت کو بھی سوانح نگار سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ سوانح کا موضوع کسی ایسے شخص کو بنایا جاتا ہے جس نے ادبی، سیاسی یا سماجی سطح پر کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا۔ کس کے بارے میں لکھا جاتا ہے؟ یہ سوانح کس کی ہوتی ہے؟ وہ دیکھیے سوانح نگاری کس کے لیے لکھی جاتی ہے؟ جو بھی لکھا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یا تو ادبی یا تو سیاسی یا سماجی، یہ تمام حیثیت میں کم از کم اس نے کوئی ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو یا لوگ اس سے کچھ حاصل کر سکے، اس سے کچھ سیکھ سکے، کوئی بڑا رہنما ہو تو اس کے اوپر سوانح لکھی جاتی ہے۔ لیکن سوانح نگار صرف شخصیت ہی کو موضوع نہیں بناتا، بلکہ اس شخص کے عہدہ، تہذیب و ثقافتی نیز سیاسی و سماجی صورتحال کا بھی تجزیہ کرتا ہے۔ صرف جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ صرف اس شخص کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس شخص کے اندر کون کون سی چیزوں کو ڈھونڈنا ہوتا ہے یا کون کون سی چیزیں، کون کون سے پہلو سامنے لانے ہوتے ہیں، وہ یہاں پر تذکرہ اس کا کیا گیا ہے۔
اردو کے اہم سوانح عمریوں میں دیکھیے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کون کون سوانح عمری تھی، جیسے یادگار غالب اور حیات جاوید، یہ دو تھی، اس کو لکھا ہے حالی نے۔ الفاروق اور سیرت نبی، اسے لکھا ہے مولانا شبلی نے۔ سیرت عائشہ، اسے لکھا ہے سید سلیمان ندوی نے۔ غالب نامہ شیخ محمد اکرم وغیرہ شامل ہے، یعنی ان لوگوں نے ان لوگوں کے اوپر کئی ساری سوانح لکھی ہیں، جو لکھی ہیں آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ امید کرتی ہوں میں آپ لوگوں کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جب ہم سبق کی طرف آتے ہیں، غلے کپڑے اور ضروریات زندگی غلہ کپڑا اور ضروریات زندگی کے مال و اسباب سے لدے ہوئے 700 اونٹوں کا قافلہ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا۔ دیکھیے 700 اونٹ تھے جس پر بہت سارا اناج، بہت سارے کپڑے اور زندگی کی ضروریات کے ساز و سامان پورے لدے ہوئے تھے اس پر۔ خشک سالی نے، دیکھیے غور کیجئے، خشک سالی نے عوام کو افلاس اور بدحالی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان حالات میں بچے اس قافلے کو حسرت بھری نظروں سے اور مدینہ کے بوڑھے اور جوان حیرت اور امید سے دیکھ رہے تھے کہ کاش اس میں ہمارا بھی کچھ حصہ نکل آئے۔ جب مدینہ میں خشک سالی ہوئی اور عوام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، زندگیوں کا بہت برا حال تھا، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت 700 اونٹ آئے تھے جس پر بہت ساری چیزیں لدی ہوئی تھی، تو سب اس کو حیرت اور امید سے دیکھ رہے تھے کہ ہمیں بھی کچھ مل جائے۔ قافلے کی آمد پر شور اتنا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ایک محاورہ ہے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اتنا زیادہ شور اور غل تھا۔ قافلے کے دیکھنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھے۔ اس شور کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی سے دریافت کیا تو آپ سے کہا گیا مدینہ میں آیا ہوا 700 اونٹوں کا یہ قافلہ عبد الرحمن بن عوف کا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دریافت کیا کہ آواز کس طرح کی ہے تو انہیں بتایا گیا کہ یہ جو مدینہ میں 700 اونٹ کا قافلہ آیا ہوا ہے جس پر بہت سارے کپڑے یا ضروریات زندگی اور اللہ موجود ہے، وہ عبد الرحمن بن عوف کا ہے۔ اس قافلے کے اونٹ مال و اسباب سے لدے ہوئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی آپ فرمانے لگی اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں جو کچھ دیا ہے اس میں برکت دے، یقیناً آخرت کا ثواب بڑا ہے۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عبد الرحمن بن عوف سست روی سے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات اس شخص نے عبد الرحمن بن عوف تک پہنچا دی تو انہوں نے اونٹوں پر سے سارا مال اتروایا اور مدینہ کے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ دیکھیے 700 اونٹ کا جو غلہ وہ لے کر آئے تھے، جو ضروریات زندگی اور کپڑا وغیرہ ایسے وقت میں لے کر آئے تھے جب مدینہ میں خشک سالی تھی، بدحالی کی زندگی تھی، تب انہوں نے کیا کیا، یہ تمام کی تمام چیزیں مدینہ کے لوگوں میں تقسیم کر دی۔ یہ وہی عبد الرحمن بن عوف ہے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مکے سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ تب وہ مفلس اور تنگ دست تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے انصار اور مہاجرین کے درمیان رفاقت اور اخوت کا رشتہ قائم کیا تھا، یعنی دوستی کا اور بھائی چارگی کا۔ دیکھیے انصار اور مہاجرین یہ دو الگ الگ لوگ ہیں۔ جو ہجرت کرتے ہیں اسے مہاجر کہتے ہیں، اور جو مدینہ کے مقیم تھے جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی وہ انصار کہلائے۔ اب یہ اس وقت کی بات ہے، حضرت سعد بن ربیع انصاری حضرت عبد الرحمن کے بھائی بن گئے۔ مدینہ میں اس وقت حضرت سعد سب سے زیادہ مالدار تھے۔ حضرت سعد کیا تھے؟ انصار تھے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کیا تھے؟ مہاجر تھے۔ انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے جب یہ لوگوں میں بھائی چارگی کا رشتہ بنایا تو ان کے حصے میں حضرت سعد آئے، اور جب حضرت سعد آئے تو وہ بہت ہی مالدار تھے۔
انہوں نے اپنے دینی بھائی کو اپنی آدھی جائیداد دینی چاہی مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت سعد نے یہ چاہا کہ اپنے مہاجر بھائی عبد الرحمن بن عوف کو اپنی آدھی جائیداد دے دے، تو عبد الرحمن بن عوف نے کیا قطعی ان کو کیا کر دیا، منع کر دیا، اور کیا کہا دیکھیے، بھائی مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو۔ مطلب انہوں نے ان کی دی ہوئی چیز کو قبول نہیں کیا، بلکہ ان سے یہ کہا کہ آپ میری اتنی مدد کر دو کہ مجھ کو آپ کیا کرو، بازار کا راستہ بتا دو۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے عبد الرحمن کا نام عبد عمر تھا، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا۔ وہ بنی زہرہ بالکلب کے خاندان میں 577 میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے نہایت وجہ، دراز قد، مضبوط جسم والے اور پھرتیلے تھے۔ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح کے تھے۔ وہ ان 8 صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے قبول اسلام میں پہل کی تھی۔ اسلام لانے میں جو 8 صحابہ سب سے اول آئے تھے ان میں سے یہ بھی ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی وہ شراب نوشی سے متنفر اور بت پرستی سے بیزار تھے۔ اسلام لانے سے قبل جو لوگ بت پرست تھے، تب بھی عبد الرحمن بن عوف جب تک اسلام نہیں لائے تھے تب بھی وہ شراب پینے سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے، اور بت پرستی سے، بتوں کی پوجا سے اور شراب سے بہت بیزارگی تھی ان کو قطعی وہ چیز پسند نہیں تھی جبکہ وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ان کے قلب و ذہن کو ایسی جلا بخشی کہ ابتدائی دور ہی میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی کی جو تعلیمات تھی، اللہ کے نبی کی تعلیمات سے وہ اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ ان کے دل میں ایک طرح کا جوش اور ولولہ پیدا ہوا، ایک جگہ بن گئی، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عبد الرحمن کا اسلام قبول کرنا تھا کہ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کا وہ شکار ہوئے، مگر صبر و تحمل کے ساتھ انہوں نے ساری تکلیفوں کو برداشت کیا، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہجرت کا حکم نافذ ہوا۔ چنانچہ دیگر مسلمان ساتھیوں کے ساتھ حضرت عبد الرحمن نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پھر مشرکین مکہ کے قبول اسلام کی غلط خبر سن کر تمام مسلمان جب حبشہ سے مکہ لوٹ آئے تو ان پر دوبارہ ظلم و ستم ہونے لگا۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عبد الرحمن نے مدینہ ہجرت کر لی۔ دیکھیے یہ ایک درمیان میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ مکہ سے کچھ لوگوں نے حبشہ ہجرت کی تھی، اور جب یہ لوگ حبشہ چلے گئے تو وہاں جانے کے بعد ایک جھوٹی خبر ان کو معلوم پڑی کہ مکہ والے بھی، مکہ میں اسلام کا بول بالا ہو گیا یا سب نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ایک مشرکین مکہ کی چال تھی، اور جب حبشہ سے سب لوگ واپس آئے مکہ کی طرف تو وہ لوگوں نے کافی ان پر ظلم و ستم کیا۔ پھر جب دوسری ہجرت تھی تو وہ مدینہ کی طرف ہوئی۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے مدینہ پہنچ کر انہوں نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ شروع میں وہ بازار سے کچھ مال خریدتے اور اسے وہیں فروخت کر دیتے، اور منافع کے پیسوں میں سے کچھ پس انداز کرتے اور کچھ اپنی ذات پر خرچ کرتے۔ شروع میں جب انہوں نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا تھا تو وہ بازار میں سے وہیں سے کوئی چیز خرید لیتے اور وہیں آگے بازار میں جا کے کچھ بیچ دیتے، کچھ چیزوں کو جمع کر لیتے، کچھ اس کا منافع جو ہوتا وہ جمع کر رکھتے اور کچھ اپنی ذات پر خرچ کر لیتے تھے۔ رفتہ رفتہ ان کی تجارت بڑھتی گئی اور ان کا شمار مدینہ کے بڑے تاجروں میں ہونے لگا۔ تجارت میں اپنی ترقی دیکھ کر عبد الرحمن خود حیران رہتے۔ ان کی تجارت دنیا کے تمام عیوب سے پاک ہے، عیب کی جمع ہے عیوب، تمام عیبوں سے پاک تھی۔ یعنی یہ جس طرح اللہ کے نبی نے تجارت کرنے کا جو طریقہ، جو طرز بتایا تھا، اسی طرز سے یہ
تجارت کیا کرتے تھے اور ان کی تجارت میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں تھا۔ حرام مال کا ایک ذرہ بھی اس ملک تجارہ کے مال میں نہیں پایا جاتا تھا۔ دیکھیے عبد الرحمن بن عوف کی یہ خاصیت بتائی جا رہی ہے کہ ان کے پاس کسی بھی قسم کا ایک ذرہ بھی حرام مال کا ان تک نہیں پہنچتا تھا۔ وہ اپنی تجارت کے مال میں قطعی حرام چیز کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کے 50,000 دینار اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کی وصیت کی تو حضرت عثمان غنی جو خود مقیر و متومل ہونے کے باوجود حضرت عبد الرحمن کے مال میں سے اپنا حصہ یہ کہتے ہوئے طلب کیا کہ عبد الرحمن کا مال حلال اور صاف ہے، اس کا ایک لقمہ بھی باعث برکت و عافیت ہے۔ دیکھیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کہا جاتا تھا، اتنی زیادہ مال و دولت تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، مگر پھر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پیسے والے اور دولت مند ہونے کے باوجود جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 50,000 دینار اللہ کی راہ میں دیے تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ عبد الرحمن بن عوف کے مال میں ان کا بھی حصہ ہو، تاکہ ان کا وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس کا ایک لقمہ بھی برکت کا باعث بنے گا، اتنا صاف اور پاک مال عبد الرحمن بن عوف کا ہے۔ یہ یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ دولت کی ایسی فراوانی اور صلاح زندگی کے باوجود عبد الرحمن پر ہمیشہ خدا کا خوف طاری رہتا اور ان کی زبان سے کبھی ایسے الفاظ بھی ادا ہو جاتے کہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں نہ دے دیا جائے۔ یعنی وہ اللہ سے اس قدر خوف رکھتے تھے، اس قدر ڈرتے تھے اللہ سے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ کہیں مجھ کو میری یہ کی جانے والی جو بھی میں اچھائی کرتا ہوں، جو بھی میں نیکی کرتا ہوں، اس کا بدلہ اللہ دنیا میں ہی نہ دے دے بلکہ آخرت میں بھی میرے لیے کچھ رہے۔ یہ بتاتے تھے، یہ ان کی عبد الرحمن بن عوف کے اللہ سے خوف اس طرح کا کیا کرتے تھے۔ دیکھیے یہ ہم نے پہلا حصہ پڑھا ہے، انشاءاللہ ہم اگلے حصے میں سبق کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ اب اگلے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ چلیے اللہ حافظ۔